نے سوچا تھا، دہلی نے ہی پالیسی بنائی تھی، تمام ممالک تمام بلاکس ہم سے خوش ہوں گے۔ ایران اوبیسلی بظاہر جس ملک کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا، وہ پتا چلا کہ دشمن کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ انڈیا کا اور اسرائیل کا نیکسس ہے، وہ آپ کو قطر کے اندر بھی ویسا ہی ملتا ہے جیسے کہ ایران کے اندر نظر آیا۔ حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں انڈیا کے لیے کہ نریندر مودی اور بنجامن نیتن یاہو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی، آئی ایم سعدیہ افساد۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انڈیا تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر ہے، ایک ایسے دہانے پر ہے جہاں اس کے لیے صرف اور صرف چیلنجز ہی نظر آ رہے ہیں۔ انڈیا نے سوچا تھا، دہلی نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، تمام ممالک تمام بلاکس ہم سے خوش ہوں گے، تمام لوگ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ ایک بلاک امریکہ کا اور یورپی کنٹریز کا ہے، وہ ہم سے خوش ہوگا، ہم انہیں رام کر لیں گے۔ دوسری طرف جو ان کا مخالف بلاک ہے، اس میں چائنا ہے، روس ہے اور ایران ہے، وہ بھی ہم سے بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھائیں گے اور ان کے ساتھ بھی ہمیں کوئی پرابلمز، کوئی دشواری آنے والے وقتوں میں نہیں ہوگی۔ اب یہ سوچ پائی جاتی تھی۔ پھر ایک تیسرا بلاک بھی ہے، ایک وہ بلاک ہے جس میں ایران شامل نہیں ہے، وہ ہے گلف سٹیٹس۔ اس میں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، عمان ہے۔ اب یہ ممالک جو ہیں یہ انڈیا کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب ان ممالک کے اندر تقریباً 80 لاکھ انڈین شہری، بھارتی شہری رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی فیملیز آپ کو انڈیا میں نظر آتی ہیں۔ زیادہ تر جو لیبر ہے، جو مزدور طبقہ ہے، وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں آپ کو محنت مزدوری کرتے دکھائی دیتا ہے۔ پھر جو پیسے وہاں سے ملتے ہیں وہ انڈیا میں اپنے گھروں میں جو مڈل کلاس ہے، جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ بھجواتے ہیں، اور ان کے بچے بھی وہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انڈیا میں، ان کی جمع پونجی، جائیداد، سب کچھ انڈیا میں ہے۔ اب یہ وہ طبقہ ہے جو انڈین ڈائسپورا آپ کو مغرب میں نظر آتی ہے، یورپ میں نظر آتی ہے، اس سے زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں ود دیئر روٹس۔ آپ کو بہت زیادہ مغرب کے اندر ایسے انڈینز بھی نظر آئیں گے جو کہ شاید اپنے ملک سے اتنا تعلق نہیں رکھتے، یا ان کے ملک کے اندر کوئی ایسٹس نہیں ہیں، انفیکٹ کوئی فیملی ممبرز بھی نہیں ہیں، تو وہ شاذ و نادر ہی آپ کو نظر آئے کہ وہ اپنے ملک بھی واپس جاتے ہوں، یا پیسے بھیجوانا دور کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے جو مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو انڈین شہری ملتا ہے، وہ کیونکہ اپنی فیملیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لہٰذا وہ پیسے بھی بھیجوا رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی جب چھٹی ملتی ہے تو وہ انڈیا کا رخ کرتا ہے اور اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اب اس شخص کو اگر یہ پتہ چلے کہ میری حکومت نے ایسی پالیسی بنائی ہے جس کی بنیاد پہ کل کو مجھے نکالا بھی جا سکتا ہے اور مجھے واپس انڈیا بھیجا جا سکتا ہے، میری جو جاب ہے، جو روزگار ہے، وہ بھی جا سکتا ہے، تو اس پہ کیا گزرے گی؟ کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے ایسپیکٹ سے بھی دیکھیں تو انڈین اکانومی کے لیے یہ جو مڈل ایسٹ میں رہنے والے، کام کرنے والے، محنت اپنی مزدوری کرنے والے جو انڈین شہری ہیں، یہ جو ریمیٹنسز بھیجوا رہے ہیں وہ بھارت کی معیشت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ وہ نہ بھیجوائیں تو یقینی طور پہ ان کی اکانومی کو کافی نقصان بھی پہنچتا ہے۔ یو اے ای کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک بڑی تعداد میں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، اور باقی جیسے میں نے دیگر گلف کنٹریز کا ذکر کیا، ادھر بھی 30-35 لاکھ بھارتی تو آپ کو صرف سعودی عرب کے اندر ملتے ہیں۔ اب آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ گلف سٹیٹس کتنی امپورٹنٹ ہیں انڈیا کے لیے۔ لیکن حالات اب تبدیل ہو رہے ہیں۔ اگر ان گلف سٹیٹس کو یہ پتہ چلے آہستہ آہستہ کہ ہمارے ممالک میں کوئی حالات خراب کرنے میں یا ان میں سے کسی ایک ملک پہ حملہ کرنے میں کوئی انڈین شہری بھی انوالوڈ ہیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اب ایران پہ جب پہلے حملہ ہوا تھا، جو کہ اوبیسلی گلف سٹیٹس کا حصہ نہیں ہے، اور ایران کے اور انڈیا کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اور جب یہ انڈیا کی پالیسی اور انڈیا کے لوگ ایکسپوز ہوئے ایران کے سامنے، تو ایران نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا، ایران بھی انڈیا سے پیچھے ہٹ گیا۔ ہوا کیا تھا؟ جب ایران پہ اسرائیل کا حملہ ہوا تو آج بھی انڈیا کے ایسے شہری موجود ہیں ایران میں جو پکڑے گئے ہیں، جو آپ کو یہ اعتراف کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ اب ایران اوبیسلی بظاہر جس ملک کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا، وہ پتہ چلا کہ دشمن کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔
اب गल्फ स्टेट्स की तरफ आ जाइए तो वही चीज जो इंडिया और इजराइल का नेक्सस ईरान के अंदर एक्सपोज हुआ था, वो आपको कतर के ऊपर हमला हुआ है इजराइल का, उसमें भी नजर आता है। कतर पे इजरायली हमले के अंदर भी ऐसे इंडियन शहरी पकड़े गए हैं जो आज भी इंटेरोगेशन जिनकी हो रही है और जिन पे आज ये इल्ज़ाम है कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और वो स्पाइज वहां से पकड़े गए हैं। सो वो जो इंडिया का और इजराइल का नेक्सस है वो आपको कतर के अंदर भी वैसा ही मिलता है जैसे कि ईरान के अंदर नजर आया। अब ये वो सूरत हाल है जो किसी भी मुल्क के लिए, अरब इस्लामिक कंट्री के लिए, किसी भी गल्फ स्टेट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कोई कतर के ऊपर बात नहीं हो रही, कोई इजराइल की मुखालफत नहीं हो रही, कोई फ़लस्तीन या गज़ा के हवाले से कोई बात नहीं हो रही, खामोशी है। अब जनरल असम्बली यूनाइटेड नेशंस की हुई, वहाँ पे भी खामोशी, वहाँ पे खुद नहीं मोदी गए। अब आपको ये तमाम तर चीज़ें देखने को जब मिल रही हैं तो गल्फ स्टेट्स भी इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो इस वक्त किस जगह पे खड़ा है। वो एक ऐसे मुल्क का, एक ऐसी रियासत का साथ दे रहा है जो उनमें से किसी भी मुल्क पे हमले की जिम्मेदार है। और इसने सिर्फ ज़बानी कलामी साथ नहीं दिया, प्रैक्टिकली करके दिखाया, जासूसी की उस मुल्क के लिए। अब रिसेंटली जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसने हालात और तब्दील कर दिए हैं। अब वो चीज़ भारत के लिए और तकलीफ दे बन चुकी है क्योंकि उसमें पाकिस्तान का जो खित्ते में किरदार है वो बढ़ जाएगा। सऊदी अरब एक ऑब्वियसली बड़ा मुल्क है गल्फ स्टेट्स की जब हम बात करते हैं, और पाकिस्तान पे अगर वो अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए रिलाय करे तो वो एक इस चीज़ का भी इंडिकेशन है या इंडिया है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर से भी दूर हो रहा है, यानी कि अमेरिका से। और आपको खित्ते के अंदर दीगर ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि चाइना, जैसे कि तुर्की, वो बहुत ज़्यादा स्पेस फिल करते हुए भी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। सो इसमें बड़ी क्लियरली हमें पता चलता है कि इस वक्त इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया है। उनके आम शहरी जो इंडियन डायस्पोरा है, जो मुल्क से बाहर काम कर रही है, मेहनत मजदूरी कर रही है, ख़ास तौर से जो लेबर क्लास है, उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। और इसी किस्म की मुश्किलात इससे पहले हम अमेरिका में भी देख चुके हैं। जो H1B वीज़ा पे सख्ती है, पाबंदियां जो हैं वो बढ़ गई हैं, उस सूरत में भी दिखाई देता है। लेकिन इस सारे एपिसोड से एक चीज़ तो क्लियर है कि आने वाले वक्तों के अंदर वो जो ख्वाब था कि हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा भी ना बने, पता भी ना चले, लेकिन सबके साथ बना के भी रखें और सब राजी खुशी रहें, वो इंडिया के लिए पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं इंडिया के लिए। और ये जो इनकी इजराइल से क़ुर्बत है ये इनको मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है और मज़ीद महंगी पड़ने वाली भी है। और अभी तक की जो भारत की और नरेंद्र मोदी की ख़ास तौर से पॉलिसी है, सो उससे आप बहुत वाज़े अल्फाज में सिर्फ एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू एक ही सिक्के के दो रुख हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।